فرماتے ہیں کہ جیسے مرد کھڑے ہو کر دین کی حفاظت کریں گے اسی طرح ہم بھی اسلام کی شریعت کی دین کی حفاظت کریں گے اور اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے. کہ ایک کالا قانون آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہرگز ناقابل قبول ہے. یہ وقف کیا چیز ہے؟ یعنی وقف دیکھیے، وقف میں زکوٰۃ میں اس میں جو ہے بہت فرق ہے. زکوٰۃ صدقہ خیرات جو ہے یہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ کسی اور کو جو ہے مالک بنا دیتے ہیں، لیکن وقف جو کسی چیز کو جب آپ وقف کرتے ہو تو اس کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اور جب کسی چیز کو وقف کیا جاتا ہے تو اس میں وراثت وصیت جاری نہیں ہوتی اور نہ اس کو جو ہے آپ ہبا کر سکتے ہیں. یہ مکمل طور پر جو ہے تا قیامت یہ اللہ ہی کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. اور وقف کا جو مسئلہ ہے، سب سے پہلے جو وقف کیا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے صحابہ کرام بھی جو ہے مسلسل جو ہے وقف کرتے رہے. اور اس میں اگر اب جو ہے وقف کے اصول و ضوابط کو اگر آپ دیکھیں گے، حضرت عمر جو جنگ خیبر میں جو آپ کو زمین ملی تھی، جو زمین آپ جو وقف کیے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وقف کے اصول و ضوابط جو ہے ہمارے لیے متعین کیے. اب یہاں دیکھیے کہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے، جو جائیدادیں ہیں، وقف کی جو پراپرٹی ہے، اس کو حکومت جو ہے مکمل طور پر جو ہے ہڑپ کرنے کے لیے جو یہ قانون لے کر آئی ہے. اور اس میں دیکھیے کہ حوالہ جو دیا جا رہا ہے، ہمارے پاس کے جو مائنورٹی منسٹر ہے کرن ریجیجو، یہ پارلیمنٹ میں جو ہے بیان دیتے ہیں کہ سچر کمیٹی جو 2005 میں اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے، اس میں اس کا یہ مشورہ ہوتا ہے کہ اس وقت 2005 میں 4.9 لاکھ ایکڑ جو ہے وقف کی زمین ہے. اس کو اگر جو ہے صحیح یوٹیلائز کیا جائے تو مسلمانوں کی یہ پستی کا عالم دور ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی معاشی حالت، مسلمانوں کی جو ہے سماجی حالت جو ہے بہتر ہو سکتی ہے. یہ مشورہ دیا گیا ہے. اسی کا حوالہ دے کر، حالانکہ 20 سال کے عرصے میں کبھی جو ہے ہماری برسر اقتدار جماعت کو اس کمیٹی کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھے، لیکن اب جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ 2005 میں جو ہے 4.9 لاکھ ایکڑ جب زمین تھی تو اس وقت جو ہے وہ کمیٹی یہ مشورہ دیتی ہے کہ اس کی آمدنی جو ہے 12 لاکھ ہونی چاہیے. اور اب اس وقت دیکھیے کہ جو وامسی پورٹل میں جو ہے درج ہوئی ہماری اوقاف کی پراپرٹی وہ 9 لاکھ ایکڑ ہے. اس کو لے کر جو ہے میڈیا میں بہت زیادہ جو ہے ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے، اور میڈیا میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے گویا کے جو ہے مافیا کے لوگ ہیں اور یہ جو ہے ناجائز جو ہے زمینات پر قبضہ کرتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہاتھ رکھتے ہیں، جہاں بھی انگلی رکھ دیتے ہیں، وہ زمین جو ہے اوقاف کی جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو مسلسل جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے 2014 کے بعد سے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس میں صرف اور صرف جو ہے ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. چاہے وہ سول میٹرز کو دیکھیں گے آپ، سول میٹرز طلاق ہو، خلا ہو، وراثت وصیت، اس کو جو ہے کرمنل میٹر جو ہے بنایا جا رہا ہے. اور اب اس وقت دیکھیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمان گویا جو ہے ناجائز قابضین ہیں، اور ہمارے ہوم منسٹر کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے حکومت کی پراپرٹی پہ جو ہے قبضہ کیے ہوئے. یہ بالکل غلط ہے. وقف پراپرٹی دیکھیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی پراپرٹی ہے، یہ کسی کی دین نہیں ہے، یہ حکومت کی زمین نہیں ہے. تو ہم جو ہے ہمارے آبا و اجداد کی پراپرٹی کو جو ہے جس طرح سے چاہے ہم اس کو مینیج کریں گے، ہم اس کو ڈیولپ کریں گے، ہم کو مکمل اختیار ہے. لیکن یہ اختیار جو ہے ہم سے حکومت چھین رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پراپرٹی کو جو ہے ہم مینیج کریں گے، ہم ڈیل کریں گے. لہٰذا وقف ترمیمی بل جو لایا گیا یہ انتہائی خطرناک ہے. یہ وقف جو ہمارا 1995 کا جو قانون تھا وہ صرف 50 صفحات پر مشتمل تھا، لیکن اس میں جو ترمیمات، جو امینڈمنٹس لائی گئی ہیں، 44 امینڈمنٹس اس میں لائی گئی ہیں. گویا کہ جو اصلی شکل جو ہماری تھی 1995 کے قانون کی، وہ اصلی شکل باقی ہی نہیں رہی. ایک بالکل نیا سا قانون لایا گیا ہے. اس میں دیکھیں کہ خطرناک جو چیزیں، ایک تو جو ہے وقف بائی یوزر، یعنی آج تک ہر مذہبی مقام کے لیے یہ بات طے تھی کہ جو کئی سالوں سے جو ہے کوئی مذہبی مقام قائم ہو، جیسا کہ منادروں کو آپ دیکھ لیجئے، کئی مندریں ہیں جو 100 سال سے جو ہے قائم ہیں، اس کے پاس بھی جو ہے ان کے لیے بھی یہی رول تھا کہ وقف بائی یوز، یعنی 100 سال سے 2 سال سے جو ہے اسی کے استعمال میں ہے تو اس کو مندر ہی مانا گیا. اسی طرح سے آپ گردواروں کو آپ دیکھ لیجئے، گردواروں کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ وہ جو ہے جب اتنے سال سے جب کسی چیز کے لیے گردوارہ بنایا گیا، استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو گردوارہ ہی مانا گیا. چرچز کو آپ دیکھ لیجئے،
لیکن صرف اور صرف جو ہے جیسا کہ میں آپ کو بتائی کہ تمام قوانین جو ہے ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو نشانہ بناتے ہوئے جو بنائے جا رہے ہیں، یہ سہولت جو ہے ہم سے چھینی جا رہی ہے. یعنی وقف بائی یوزر کا جو دفعہ تھی اس کو ہٹا لیا گیا، اور آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے مساجد، اپنے مدارس، قبرستان، عیدگاہیں اور کالجز، اسکولز، دواخانے جو بھی ہوں، اگر اس کا رجسٹریشن نہ ہو تو یہ کیا ہوگا کہ خود بخود جو ہے حکومت کے قبضے میں آئے گا. اور اس کے لیے دیکھیں کہ یہ کام جو ہے آج تک سروے کمشنر کے ذمے تھا، لیکن اب جو ہے حکومت یہ کام کیا کر رہی ہے کہ ضلع کلیکٹر دیکھیں کہ IAS آفیسر ہوتا، اور IAS آفیسر جو ہے ڈائریکٹ ہوم منسٹری کا ملازم ہوتا، اور جب ہوم منسٹری کا جب وہ ملازم ہوگا تو وہ وہی کام کرے گا جو آقا کو حکم دے گا. تو اس طرح سے جو ہے آقا کیا کریں گے کہ ہماری جو جائیدادیں ہیں اس کو ہڑپ کرنے کے لیے جو اس میں راستے بنائے جا رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ سروے کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس میں یعنی یہ قانون وقف ترمیمی بل جو ہے انتہائی خطرناک ہے. اس میں یہ دم پایا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر فرض کیجیے کہ ہماری مسجد کے تعلق سے یہ بیان جا کے جو ہے ضلع کلیکٹر کو دے، یہ درخواست دے کہ یہ زمین، یہ مسجد جو ہے خدا نخواستہ جو ہے مجھے متنازع نظر آتی ہے، تو اسی وقت جو ہے ضلع کلیکٹر کیا کرے گا کہ اس پر جو ہے تحقیقات شروع کر دے گا، اور وہ ہماری وقف پراپرٹی کو، وقف جائیداد کو جو ہے اس زمرے سے نکال کر جو ہے متنازع لکھ دے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود بخود جو ہے حکومت کے حوالے کر دے گا. اور اس طرح سے ہم کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے جو ہے ہوم منسٹر صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ اب جو ہے اوقاف میں جو ہے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. تو اس میں جو ہے میں بتاؤں کہ ہماری اوقاف کی جو جائیدادیں ہیں اس پر بہت زیادہ جو ناجائز قبضے ہیں وہ یہاں کی جو ہے بہت ساری ریاستی حکومتوں کی ہے اور مرکزی حکومت کی ہے. حالانکہ کئی ایسے پراپرٹیز ہیں جس میں جو مسلمان کیس جیت لینے کے بعد بھی، عدالت سے جو ہے مقدمہ ان کی فیور میں آنے کے بعد بھی جو ہے حکومت کا رویہ یہ ہے کہ وہ زمینات پر جو ہے ناجائز قبضہ بنائے ہوئے ہیں. تو یہ پہلے جو ہے حکومتوں کو چاہیے کہ ہمارے اوقاف کی پراپرٹیز میں سے جو ہے ناجائز قبضے کو ہٹائیں. اور اس طرح سے دیکھیے کہ جو دوسری سہولتیں ہیں اور ہمارا جو ہے بنیادی حق ہے کہ ہم اپنے مذہب کی جو چیزیں ہیں اس کو اپنے مطابق جو ہے ہم استعمال کریں، اس کو ہم اپنے مطابق جو ہے مینیج کریں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے خواتین کا حوالہ دیا جا رہا ہے. طلاق کے ثلاثہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خواتین کی ہمدردی کے نام پر یہ قانون لایا گیا. اب اس قانون میں بھی جو ہے خواتین کی ہمدردی حاصل کرنے کی جو ہے ناجائز کوشش کی گئی ہے. اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے اپنی وقف پراپرٹی کو جو ہے جائیداد کو وقف کرنا چاہے گا تو وقف نہیں کر سکے گا اگر جو ہے اس کی جائیداد وقف کرنے سے خواتین اگر متاثر ہوتی. جبکہ آپ ہندو قانون کو دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی نان مسلم جو ہے اپنی پراپرٹی کا ہول اینڈ سول جو ہے مالک ہوتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور اس کے لیے جو ہے انہیں مکمل وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میری بیوی نافرمان تھی، میرے بچے نافرمان تھی، اس کو جو ہے جائیداد سے محروم کر دیا جائے، اور وہ وصیت جو ہے پوری لکھ دیتا ہے. اس کے پاس اس کو قابل قبول ہے. لیکن ہمارے یہاں دیکھیے کہ ہم صرف 1/3 کی حد تک جو ہے ہماری وصیت جو ہے قابل قبول ہے، اور ہم جو ہے کسی کو محروم نہیں کر سکتے. تو یہاں پر جو ہے یہ بات جو شامل کی گئی ہے اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے جو ہے ہم عورتوں کا تحفظ کر رہے ہیں، انتہائی غلط ہے. یعنی ایک آدمی جب شرعی طور پر، قانونی طور پر جب کسی چیز کا مالک ہے تو اس کو مکمل اختیار ہے کہ جو ہے وہ جو چاہے کرے. اور اس طرح سے دیکھیے کہ ایک اور بات جو ہمارے پاس ہے، بہت ساری جیسا کہ میں آپ کو بتائی کہ 44 امینڈمنٹس لائے گئے ہیں، لیکن اس میں اتنا وقت نہیں ہے، میں 2-4 اور بتا دوں گی. ایک بات جو اس میں شامل کی گئی ہے کہ کمپیٹنٹ یعنی وقف کرنے کے لیے جو ہے کوئی آدمی قابل ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ اور ہے کہ اس میں جو ہے پریکٹسنگ مسلم ہونا، یعنی گویا یہ کہ حکومت آج ہمارے لیے جو ہے سرٹیفکیٹ جاری کرے گی کہ آپ جو ہے پریکٹسنگ مسلم ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہے اب وہ کہے، یعنی 5 سال تک اگر آپ جو ہے پریکٹسنگ مسلم نہیں رہے اور حکومت ہم کو چیک کرے گی کہ ہم نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے نہیں کرے، اس کے بعد اگر فوری بول دی کہ یہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے تو ہم جو ہے وقف نہیں کر سکتے. اور اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ نان مسلم بھی جو ہے وقف کیا کرتے تھے، لیکن اس کا بھی جو ہے دفعہ کو ہٹا دیا گیا.
اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قابل ہونا چاہیے، قابل کی جو ہے یہاں پر تشریح نہیں کی گئی ہے. اور لمیٹیشن ایکٹ دیکھیے کہ دوسرے مذاہب کی جو جائیدادیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے لمیٹیشن ایکٹ آج بھی نافذ ہے. لیکن لمیٹیشن ایکٹ کی جو سہولت اس میں ہوتا ہے کہ 12 سال کے بعد بھی اگر فرض کیجیے کہ ہماری وہاں پراپرٹیز میں کوئی ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہو تو یہ اختیار ہم کو تھا کہ 50 سال بھی ہو جائے 100 سال بھی ہو جائے ہم اس کو جو ہے عدالتی چارہ جوئی کے ذریعے سے واپس لے سکتے ہیں. لیکن وہ سہولت جو ہے ہم پر سے ہٹا دی گئی. اور دوسرا جو ہے اوور رائڈنگ جو ایکٹ ہے، یعنی اگر جو ہے جنرل قانون ہے اور اوقاف کا جو ہے اگر قانون ہے، دونوں اگر متضاد ہو رہے ہیں، کانٹراڈکٹ ہو رہے ہیں، دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، تو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وقف کے جو قانون ہے وہ جو ہے وہاں پر امپلیمنٹ ہوں گے. لیکن اس طرح سے دیکھیے کہ ایک ایک چیز یعنی وقت کی بہت کمی ہے. اگر آپ غور سے جو ہے وقف ترمیمی بل پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ انتہائی خطرناک ہے. صرف اور صرف جو ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف. بنگلور کے قدس صاحب عیدگاہ میں خواتین کا اجلاس عام. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی دعوت پر ہزاروں خواتین ایک جگہ جمع. بنگلور کے کونے کونے سے مسلم خواتین ایک جگہ جمع. ایک آواز میں ایک جذبے کے ساتھ خواتین اسلام نے وقف ترمیمی بل 2024 کی پرزور مخالفت کی. شریعت میں مداخلت کی مخالفت کی. شریعت کی حفاظت کے لیے دل و جان سے تیار رہنے کے اپنے عزم کا کیا اظہار. جی ہاں دوستو، یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کے عظیم الشان اجلاس عام کا. بنگلور شہر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بینر تلے خواتین کا سب سے بڑا اجتماع آج یعنی 20 نومبر 2024 بروز چہارشنبہ قدس صاحب عیدگاہ میں منعقد ہوا. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی کی صدارت میں ہوئے اس اجلاس میں علماء کرام نے خواتین سے خطاب کیا. تقریباً تمام خواتین برقع اور حجاب میں یہاں جمع تھیں. اسٹیج اور خواتین کے درمیان پردے کا نظم کیا گیا تھا. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ شعبہ خواتین کی کنوینر محترمہ جلیسہ یاسین نے بڑے ہی مؤثر طریقے سے وقف بل 2024 پر تفصیلی طور پر روشنی ڈالی. ایک خاتون نے تمام خواتین کو یہ بات سمجھائی کہ موجودہ مرکزی حکومت وقف قانون میں کیا کیا تبدیلیاں لا رہی ہے. مسجدوں، عیدگاہوں، قبرستانوں، درگاہوں اور وقف کی ملکیت پر کیا کیا اثرات ہوں گے. محترمہ جلیسہ یاسین نے کہا کہ وقف بل 2024 مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. وقف کی زمینوں کو بچانا مشکل، کوئی بھی جائیداد پراپرٹی وقف کرنا مشکل. اس طرح جلیسہ یاسین نے وقف امینڈمنٹ بل کے خطرات اثرات پر روشنی ڈالی. دوسری جانب علماء کرام نے کہا کہ شریعت کی حفاظت، اوقاف کی حفاظت خواتین کے تعاون اور ساتھ کے بغیر ممکن نہیں ہے. مرد حضرات کے ساتھ خواتین بھی اپنی آواز بلند کریں تاکہ حکومت وقف بل کو واپس لے. اس اجلاس میں وقف بل کے علاوہ شریعت کی حفاظت کے لیے خواتین کے رول پر، خواتین کی ذمہ داریوں پر علماء کرام نے خطاب کیا اور اس بات پر زور دیا کہ خواتین اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، شریعت کے اصول پر پابند رہیں. صدر اجلاس مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے کہا کہ فیشن کے نام پر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں اور خواتین کو ٹارگٹ بنا کر مذہب اسلام کے خلاف آئے دن غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جبکہ مذہب اسلام نے سب سے پہلے خواتین کے حقوق، خواتین کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے. مولانا مجددی اور تمام علماء نے اس بات پر زور دیا کہ شریعت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ مرد و خواتین شریعت پر عمل پیرا رہیں
मुकम्मल तौर पर शरीयत पर चलें। हुकूमत अगर शरीयत में मुदाखलत करे तो भी हुकूमतें अगर शरीयत में मुदाखलत करें तो भी इसका असर नहीं होगा। इस जलसे आम से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उमरेन रहमानी ने अपने कलीदी खिताब में कहा कि वक्फ बिल के जरिए हुकूमत मस्जिदों, ईदगाहों, दरगाहों और तमाम इबादतगाहों पर शिकंजा कसना चाहती है, वक्फ के मामलात को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मौलाना मोहम्मद उमरेन महफूज रहमानी ने कहा कि मुसलमान दहली की सरकार के गुलाम नहीं, मुसलमान दहली की सरकार के गुलाम नहीं, बल्कि मदीने के सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और हर हाल में जिंदगी की आखिरी सांस तक शरीयत की हिफाजत करेंगे। इस इजलास से कर्नाटक के नुमाइंदा उलमाए कराम मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी, मौलाना तनवीर पीरा हाशमी, मौलाना मकसूद इमरान रशादी, मौलाना जैनुल आबिदीन रशादी ने खिताब किया। जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी ने कहा कि CAA NRC के मौके पर जिस तरह खवातीन ने अहम रोल अदा किया था, आज एक बार फिर खवातीन शरीयत की हिफाजत, औकाफ की हिफाजत के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। इस तारीखी व यादगार इजलास के कन्वेनर फयाज शरीफ और सलमा शरीफ ने इजलास के इख्तिताम पर सबों का शुक्रिया अदा किया। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।